تفسیر جلالین کے اندر اغراض کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ہم جو تفسیر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تفسیر کس چیز پر مشتمل ہے۔ اگر تو قرأت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے فی قراءت، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر غرض مفسر قرأت بیان کرنا ہے۔ اور کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، لغوی بحث کرتے ہیں کہ یہ مفرد اس طرح تھا، اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، اس پر یہ کسرہ ہے، زبر ہے، زیر باب ہے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ لغت کے اندر آتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر غرض مفسر لغت بیان کرنا ہے یا لغوی تحقیق کرنا غرض مفسر ہے۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر مفسر علیہ الرحمہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کسی آیت کی کسی جز کو، وضاحت کے ساتھ اس کی معنی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ تو جو تفسیر کی عبارت آ رہی ہے تفسیر جلالین کے اندر، ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ملاحظہ کرنا ہے کہ یہاں پر مفسر علیہ الرحمہ نے یہ عبارت کیوں لائی ہے۔ تو جب ہم اس کو معلوم کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس چیز پر مشتمل ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر مفسر علیہ الرحمہ کی کیا غرض ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اغراض مفسر معلوم کرنا اور بیان کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ نے پہلے استاد صاحب سے سننا ہے یا آپ نے خود اس چیز کو ملاحظہ کرنا ہے تو بار بار کرتے رہنا ہے، اس کا بار بار اجرا کرتے رہنا ہے۔ تو جب بھی اجرا ہوگا اور کثرت کے ساتھ یہ آپ چیز ہو جائیں گی، آپ کے اندر آ جائے گی، تو یہ از خود آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہاں پر غرض کیسے اور کیوں نکالیں گے۔ تو یہ تجربے سے اور جو ہے وہ کثیر طور پر اس کو یاد کرنے سے آپ کو آئے گا۔ شروع کے اندر آپ 2 رکوع 1 رکوع اگر جو اغراض آ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، ان کو یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز انشاءاللہ تعالی ہر جو غرض آئے گی آپ کو اس کی چیز معلوم ہوتی رہے گی، اور آپ نے اس کے اندر جو غرض نکالنی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس کو بھی آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے، کسی سے معلوم کرنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ جو میں نے غرض نکالی ہے یہ صحیح نکالی ہے یا غلط نکالی ہے۔ تو بار بار جب یہ چیز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔